بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم زندگی کا 1/3 حصہ سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ جتنا ہم اس کو آسان عمل سمجھتے ہیں یہ اتنا ہی پیچیدہ اور پراسرار ہے۔ اگر آپ مناسب نیند نہیں لے رہے تو آپ کا جسم اور دماغ صحیح کام نہیں کر سکتے۔ آپ کا جسم دن کے کچھ حصہ سوتے ہوئے اور کچھ حصہ جاگتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے جسم کا تمام نظام اور دماغ کسی حد تک غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ سونے کے دوران آپ اپنی طاقت کو آنے والے وقت کے لیے دوبارہ جمع کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم کا نظام اپنے آپ کو ریپیئر یا مرمت کر لیتا ہے۔ سونے کے دوران آپ کا دماغ اپنی گزشتہ یادداشت اور سیکھی ہوئی چیزوں کو ری آرگنائز یا تنظیم نو کرتا ہے۔ آپ کی نیند کا دورانیہ آپ کی عمر اور عادت پر انحصار کرتا ہے۔ نوزائیدہ بچے 3 مہینے تک کے 14 سے 17 گھنٹے سوتے ہیں۔ 4 سے 12 مہینے تک کے بچے 12 سے 16 گھنٹے سوتے ہیں، اور 1 سے 5 سال تک کے بچے 10 سے 14 گھنٹے سوتے ہیں۔ 6 سے 12 سال تک کے بچے جو اسکول جاتے ہیں 9 سے 12 گھنٹے سوتے ہیں۔ 13 سے 18 سال تک کے افراد 8 سے 10 گھنٹے سوتے ہیں۔ 18 اور اس سے زیادہ کے افراد 7 سے 9 گھنٹے سوتے ہیں۔ آپ کی نیند کا دورانیہ انفرادی ہوتا ہے، یہ آپ کی صحت پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ نیند کا دورانیہ ایک ہی وقت میں مکمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ عام طور پر لوگ رات کو 2 حصوں میں سوتے ہیں اور دن میں جھپکی لے لیتے ہیں۔ آپ کا دماغ سونے کے دوران کام کرتا رہتا ہے۔ اس کو ہم 2 سٹیجز میں تقسیم کرتے ہیں: REM یعنی ریپڈ آئی موومنٹ اور نان REM یا NREM۔ آپ نان REM کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جب آپ سوتے ہیں تو NREM کی سٹیج 1 to 3 میں جاتے ہیں، اور پھر آپ REM میں جاتے ہیں جس میں آپ خواب دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ عمل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک سائیکل 90 سے 120 منٹ کا ہوتا ہے، اور ایک رات میں کل 4 سے 5 سائیکل ہوتے ہیں اگر آپ 8 گھنٹے کی نیند لیں تو۔ سونے کے بعد آپ نان REM کی سٹیج 1 میں جاتے ہیں جو سب سے ہلکا نیند ہوتا ہے۔ یہ وقت آپ کے سونے کا 5% ہوتا ہے۔ نان REM سٹیج 2 میں آپ کا زیادہ گہری نیند کا ہوتا ہے۔ اس میں وقفے سے الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور اس دوران آپ کا دماغ یادداشت اور معلومات کو منظم کرتا ہے۔ یہ دورانیہ کل نیند کا 45% ہوتا ہے۔ نان REM کا سٹیج 3 سب سے گہری نیند کا ہوتا ہے، اور یہ تقریباً کل نیند کا 25% ہوتا ہے۔ نان REM کی سٹیج 3 میں دماغ اپنے آپ کو مرمت کرتا ہے اور اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ نان REM کی سٹیج 3 سب سے اہم ہے۔ اگر یہ مکمل نہ ہو تو اٹھنے کے بعد آپ تھکن محسوس کرتے ہیں۔ اگر اس حصے میں کوئی آپ کو جگا دے تو آپ 30 منٹ تک الجھن میں رہتے ہیں۔ اب میں آپ کو REM سلیپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ REM کے معنی ہے ریپڈ آئی موومنٹ، اور اس کا نام بتاتا ہے کہ اس میں آپ کی آنکھیں حرکت کرتی ہیں پلکوں کے پیچھے جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے کچھ ڈیز آرڈرز ہیں، سلیپ ڈیز آرڈرز کہلاتے ہیں، جس کے اندر سینٹرل ڈیز آرڈرز آف ہائپر سامنولنس اور سائیکارڈین ریتم سلیپ ویو ڈیز آرڈرز ہیں، سچ ایز جیٹ لیگ اور شفٹ ورک سلیپ ڈیز آرڈر۔ انسومنیا ہے، پیراسومنیاز ہیں، سلیپ ڈس آرڈر بریدنگ ہے جس کو سلیپ ایپنی بھی کہتے ہیں، سلیپ ریلیٹڈ موومنٹ ڈس آرڈرز ہیں لائک ریسٹلیس لیگ سنڈروم ہے۔ تو یہ سارے وہ امراض ہیں جو صحیح نیند نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔
اب آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ پیراسومنیاز کے کچھ حالتیں ہیں، اور اس کو آپ ایسے ہی اسکرین پہ پڑھ لیجئے، اس کا اردو میں ترجمہ جو کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ کچھ ٹیسٹ جو نیند کے حوالے سے کیے جاتے ہیں ان میں پولی سومنوگرام ہے، الیکٹرو انسیفلوگرام ہے یا EEG کہتے ہیں اس کو، ایکٹیگرافی ہے، یا ملٹیپل سلیپ لیٹنسی ٹیسٹ ہے جس کو MSLT کہتے ہیں، یا پھر مینٹیننس آف ویکفulness ہے جس کو MWT کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے ٹیسٹ بھی ہیں، اگر مالج بتائے تو کرتے ہیں۔ کچھ نیند کے امراض ایسے ہیں جن کا علاج ضروری نہیں ہوتا اور کچھ کا علاج ساری عمر کرنا پڑتا ہے، جیسے سلیپ ایپنی ہے۔ معالج صحیح نیند لینے کو سلیپ ہائیجین کہتے ہیں۔ کچھ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وقت پر سوئیں اور وقت پر اٹھیں۔ وقت پر سونے کے لیے اپنے آپ کو تربیت دیں۔ جب تک نیند نہ آئے سونے کی کوشش نہ کریں۔ سونے سے پہلے تیز روشنی اور الیکٹرانکس سے پرہیز کریں۔ سونے سے پہلے الکوہول یا خوراک یا کوئی ڈرنک نہ لیں۔ سونے کے لیے ادویات کا استعمال نہ کریں جب تک آپ کا معالج آپ کو نہ دے۔ دن کے دوران کوئی نہ کوئی مصروفیت رکھیں۔ صرف اپنے سونے کے کمرے کو سونے کے لیے استعمال کریں۔ اپنے وزن کو مناسب رکھیں۔ سونے کے لیے جو ادویات استعمال ہوتی ہیں ان کو سیڈیٹیو یا ہپنوٹکس کہتے ہیں۔ یہ دوسری دواؤں کے ساتھ مل کر خطرناک یا جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے اپنی تمام دوائیں اپنے معالج کو بتائیں جو آپ لے رہے ہوں۔ کچھ نیند کی دواؤں کے نام یہ ہیں: زیڈ ڈرگس، ڈیول اورکسن ریسیپٹر اینٹاگونسٹ یا DORAS، بینزوڈائزپینز، اینٹی ڈپریسنٹس، باربیچوریٹس، اور اوور دی کاؤنٹر جو ہیں دوائیں ان کو کہتے ہیں اینٹی ہسٹامینز، میلاٹونن یا ویلیرین روٹ۔ نیند کے مسائل کی وجہ سے یہ اثرات ہو سکتے ہیں: آپ کے ریفلیکسز سلو ہو جائیں گے، آپ کو سوچنے میں اور کنسنٹریٹ کرنے میں مشکل ہوگی، موڈ کے ڈسٹربنس ہو جائیں گے، ہیڈ ایک ہو سکتا ہے، سر درد ہو سکتا ہے، آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، میٹابولزم کے پرابلمز ہو سکتے ہیں جس میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی ہے، اور آپ کو تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ مائکرو سلیپس میں چلے جائیں گے اور آپ کے ہاتھ کے اندر راشہ آ جائے گا اور آپ کو ہیلوسینیشنز ہو جائیں گی اور آپ کا جو طرز عمل ہے اس میں فرق پڑ جائے گا۔ نیند اگر صحیح نہ ملے تو بہت سارے امراض جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، جن کے اندر دل کے امراض ہیں، علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، ڈیمنشیا کے امراض ہیں جس کے اندر آدمی نسیان کے عارضے میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور نیند کے معیار اور مقدار میں فرق کو معالج نیند کی ڈیپتھ کو کہتے ہیں، سلیپ ڈیپتھ کہتے ہیں، اور یہ کافی سارے مسائل کو پیدا کرتا ہے۔ امید ہے آج کا یہ ویلاگ آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات فراہم کرے گا، اور اپنے آپ کا خیال رکھیں اور اپنی نیند کو بہتر رکھیں۔ ویسے تو یہ ایک عادت ہے لیکن بہرحال نیند کا صحیح ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔